آپ سب ہم حسینی ہیں مگر سجدوں کا پتہ نہیں ہے، ہم بغیر سجدے والے حسینی ہیں۔ اور آپ وہ حسینی ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ حسینیت نام کس کا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب بہت تیزی کے ساتھ میں ڈھول پر ایک مرتبہ لٹ مار دو حسینی ہو گئے۔ آپ کے نظر میں یہی ہے بس حسینی ہونا۔ محرم شریف میں گھوم جاؤ اور صاحب شور مچا دو، اس دن بھی نمازیں چھوڑ دو، اس کا نام حسینی ہے۔ صرف یہ دنیا کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کسی اور کو دھوکہ بندہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، میں سلگتی ہوئی باتوں کو چارج کروں گا۔ الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، سجدے میں سر جھکایا تو مولا نظر آیا۔ میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے، میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے، جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا، جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا۔ یہ شعر اور ملاحظہ کیجئے گا کہ صاحب زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور زمین کربلا کا ہر ایک ذرہ جھوم کر بولا، زمین کربلا کا ہر ایک ذرہ جھوم کر بولا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے بچے تو وہ ہیں جو گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، جو تاش کھیلتے ہیں، نالیاں کریدتے ہیں، کوڑیوں پر پھرتے ہیں۔ اور میں نے پیچھے تو یہ دیکھا کہ صاحب کھیتوں میں پلاسٹک کی بالٹیوں کے ڈھکن پھینکتے ہیں۔ بے شک بے شک یہی حال ہے۔ ہمارے بچے یہ ہیں جو صاحب تاشوں سے کھیلیں، ماں اور بہن کی گالیاں دیں۔ ہمارے بچوں کا عالم یہ ہے، یہ ان کی خواب، یہ بچوں کی خطا نہیں ہے، یہ ماں باپ کی خطا ہے۔ ماں باپ اس کے مجرم ہیں، بے شک بے شک ماں باپ اس کے مجرم ہیں۔ ورنہ تو یہ بتا دو وہ صحابہ بھی بچے تھے، وہ تابعین بھی بچے تھے، وہ نیکوکار بھی بچے تھے، وہ صالحین بھی بچے تھے، وہ صاحب محسنین بھی بچے تھے، غوث اعظم بھی بچے رہے، خواجہ غریب نواز بھی بچے رہے، نظام الدین اولیاء بھی بچے رہے، صابر پاک بھی بچے رہے، اعلیٰ حضرت بھی بچے رہے، حضور مفتی اعظم ہند بھی بچے رہے، علامہ صدر الشریعہ بھی بچے رہے، صاحب تاج العلماء بھی بچے رہے، محدث اعظم بھی بچے رہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی بچے رہے، یہ تمام بچے رہے۔ مگر ان کے چلنے کا انداز نرالا تھا، کھانے کا انداز نرالا تھا، پہننے کا انداز نرالا تھا۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی بچے کی زبان پر گالی آتی ہے تو سمجھ جاؤ اس کے ماں باپ کا انجام کیا ہوگا۔ اور کوئی بچہ اگر 7 سال کی عمر میں اگر مسجد میں جا کر سر چٹائی پر رکھ کے اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو سمجھ جاؤ اس کے ماں باپ دنیا دار نہیں ہیں، رب کے اور رسول اللہ کے وفادار نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو ماحول گھر سے ملتا ہے کائنات میں کہیں اور سے وہ ماحول نہیں ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا عباس صاحب قبلہ، حضرت مولانا عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جو 7 سال کا بچہ گالی دے رہا ہے، یہ اس کی کمی نہیں، ماں باپ کی کمی ہے۔ بے شک بے شک بہت تڑپتے ہو نا آپ، بہت تڑپتے ہو کہ ہمارا بچہ 15 سال کا 20 سال کا ہو گیا، کہنا نہیں مانتا۔ تم نے کب اپنی اولاد کا حق ادا کیا بتاؤ؟ تم نے کب بنایا اس لائق کہ وہ خدا کا رسول کا اور تمہارا کہنا مانے؟ تم نے نہیں بنایا بچوں کو ایسا، نہیں بنایا بچوں کو ایسا۔ تمہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجدیں ویران ہو جائیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ برا مت مانیے گا، آپ نے صحیح کہ ملا جی ایسے بھی ہوں گے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ملا جی اگر ایسے بیٹھے ہو تو معاف کیجئے گا، بات سچی عرض کر رہا ہوں۔ کتنے ملا جی ایسے ہوں گے 7-8 سال کا بچہ مسجد میں چلا گیا، مسجد میں چلا گیا، میاں اگر وہ جا کر کے کھڑا ہو جاتا نا نماز پڑھنے، نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا، کوئی ملا جی آتا ہاتھ پکڑ کے پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ 8 سال کے بچے کو ایسے دھکے دیتے پھرو؟
کس نے اختیار لیا؟ ابھی 80 سال کے بزرگ ہو گئے، اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ بچے کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے چھیڑا نہیں جاتا؟ بے شک بے شک بے شک، ابھی اتنی عقل نہیں آئی، اور تم اتنی زور سے تھپڑ مار دیتے ہو کہ بچہ بیچارہ جا کر کے مسجد کے گیٹ پر گرتا ہے۔ تم نے مسجدوں کو بچوں کو مسجدوں سے نکالا تو مسجدیں خیر آباد ہو گئیں۔ یہی وہ بچے ہیں تمہارے جانے کے بعد مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو سجائیں گے، مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آقا تو فرماتے ہیں کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز سکھایا کرو، نماز بتایا کرو، نماز کا طریقہ بتایا کرو، نماز سکھایا کرو، نماز بتایا کرو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مار مار کے پڑھایا کرو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نماز 10 سال کا بچہ نہ پڑھے تو مارو، نماز نہ پڑھے تو مارو، اور ہم کب مارتے جب پڑھتا ہے، ہم مارتے کب ہیں جب سجدے میں ہوتا ہے، بے شک بے شک، ہم مارتے کب ہیں جب رکوع میں ہوتا ہے، ہم مارتے کب ہیں جب فائدے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تو الٹی ہی چال چل رہے ہیں، جب تم الٹی چال چلے تو زمانہ الٹی چال چل گیا، زمانہ الٹی چال چل گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ زمانہ ہمارے اشاروں پر گردش کرے تو یہ شعر کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہو، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنگ و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، اور دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حضرت حق ہے۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت میں، ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو مدرسوں میں، مکتب میں بھی پڑھاتے ہیں، الف با تا سا کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اور بفضلہ تعالی ہم تفسیر مدارک شریف، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی شریف بھی پڑھاتے ہیں۔ بے شک بے شک، مولانا تحسین صاحب ہمارے شاگرد ہیں، یہ مولانا تحسین صاحب ہمیں ایک لمبا عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے، ہمیں بڑا تجربہ تعلیم کے میدان میں، 17-18 سال ہمیں درجہ مولویت میں ہو گئے۔ بے شک بے شک بے شک، بیٹھے مولانا یہ بھی ہمارے شاگرد نہیں بیٹھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا عامر حسین جو نظامت کر رہے تھے وہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، مکمل مولویت کے راشد سے فراغت حاصل کی انہوں نے مدرسے سے۔ لیکن آپ میں یہ بچے آتے ہیں مدرسوں میں، یار دیکھو انہوں نے کبھی ماں باپ کو گالیاں دی؟ یہ بیٹھے ہوئے اسٹیجوں پر کبھی انہوں نے بڑے بھائی صاحب کے سامنے تھپڑ اٹھایا؟ کبھی چھوٹے بچوں پر صاحب انہوں نے پھپتیاں کسی؟ نہیں، بلکہ یہ تو آپ کو بھی سمجھاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر اے ماں باپ ہو، بوڑھے ماں باپ ہو، اگر تم آرام اور سکون تلاش کرنا چاہتے ہو تو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے میں وہ سکون نہیں ملے گا جو حافظ قرآن بنانے میں سکون بے ملے شک گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ایمانداری سے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، دنیا میں آج تک کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو حافظ قرآن کی طرح ماں باپ اور استاد کا ادب کرنا جانتا ہو۔ بے شک بے شک، ایسا ہے ہی نہیں کوئی۔ استاد آپ نے نہیں دیکھا، یہ بچے آتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہوتے ہیں، کوئی روٹی توڑ کے دیتا ہے، کوئی پانی بھر کے دیتا ہے، کوئی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، صاحب یہ کیوں ہیں؟ ان سے کوئی رشتہ نہیں، صرف ایک رشتہ تعلیم کا رشتہ ہے، ایک قرآن کا رشتہ ہے، ایک حدیث کا رشتہ ہے، ایک خدا کی وحدانیت کا رشتہ ہے، رسول کے راستے کا رشتہ ہے۔ ہم نے شریعت کا راستہ بتایا، اللہ نے محبت ڈال دی، ہم نے طریقت کا راستہ بتایا، اللہ نے محبت ڈال دی۔ میں کہنا چاہوں گا اگر یہی بچے گھر جائیں گے تو ماں کو سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، باپ کو سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ سمجھتے ہو ان کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا دیکھ لو جا کر کے، ان کی تنخواہ کم ہے مگر پریس کے کپڑے انہی کے ملیں گے، ان کی تنخواہ کم ہے مگر ٹوپی عمدہ انہی کی ملے گی، ان کی تنخواہ کم ہے مگر پیروں میں چپل خوبصورت انہی کے ملیں گے، ان کی تنخواہ کم ہے مگر خوبصورت لباس انہی کا ملے گا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اے لوگوں، آپ سمجھتے ہو کہ صاحب اگر ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو، چپل ٹوٹے ہوئے ہو، ٹوپی پھٹی ہوئی ہو، تمہاری نگاہ میں چپل پھٹے، کپڑے پھٹے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی سو بار قسم یہ صاحب اگر دھرتی پر چلتے ہیں تو کنکر اور اینٹ کی زمین پر نہیں چلتے، اللہ کے فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتے نظر آتے ہیں۔ لاؤ ایسا کوئی مقام جس کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت حافظ قرآن، عظمت حافظ قرآن مولانا عباس صاحب قبلہ، مولانا عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکایت کرتے ہیں آپ، مجھے آپ سے شکایت ہے، بہت شکایت کرتے ہیں آپ بچے کہنا نہیں مانتے۔ آپ نے بنایا ہی کب بچے کہنا مانے؟
آپ نے بنایا ہی کل اس قابل. آپ نہیں بتاتے رسول اللہ کا مقام کیا ہے, آپ نہیں بتاتے اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں علموا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھایا کرو, اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھایا کرو. نمبر 1 حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو.